بات کرتے ہیں کہ ایک کانسیپٹ ہے ہمارے کلچر میں، کہہ لیں سب کانٹیننٹ کا جو ایک کلچر ہے وہ یہ ہے کہ جی وہ بچے سدھر جاتے ہیں جن کی بچپن میں نا مار پٹائی ہوتی ہے. گھر والے صرف ڈانٹ ڈپٹ سے کام نہیں چلاتے بلکہ انہیں سیدھا کر دیتے ہیں. سیدھا نہ کیا جائے تو نہ وہ پڑھتے ہیں نہ وہ پیرنٹس کی بات سنتے ہیں. تو کیا پڑھائی کے لیے بھی، خاص طور پہ لڑکوں کے حوالے سے بات ہو رہی، تھوڑے سے شرارتی ہوتے ہیں لڑکے، کیا پڑھائی کے لیے مار پیٹ ضروری ہے؟ ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ موضوع بحث رہا ہے معاملہ. کچھ کا خیال ہے کہ مار کے ڈر سے بچے پڑھ لیتے ہیں، کچھ کا خیال یہ ہے کہ بچوں کو مار پیٹ کرنے سے پھر انہیں نفرت ہو جاتی ہے تعلیم سے، اور جو بات انہیں آپ سمجھانا چاہتے ہیں پیار سے سمجھائیں، مار پیٹ سے سمجھائیں گے تو پھر ان کے اندر ایک باغی بچہ جو ہے وہ جنم لیتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جس چیز کا ڈر ہوتا ہے نا، اگر وہ ڈر نکل جائے، یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کو ایک چیز کا ہے کہ ہاں مجھے یہ ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ ہو جاتا ہے when you face that fear، تو اس کے بعد پھر آپ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، جب آپ ورسٹ کو اوورکم کر لیتے ہیں اس کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، تو وہ پھر ڈر ختم ہو جاتا ہے. اب چکر یہ ہے کہ اسلام آباد میں یہ ہوا ہے کہ جسمانی سزا دینے کی روک تھام کا قانون نافذ ہو گیا ہے. رکن قومی اسمبلی اور پارلیمانی سیکرٹری برائے قانون و انصاف مہناز اکبر کہتی ہیں کہ اس قانون کی خلاف ورزی کرنے والے اساتذہ کو کم سے کم 5,000 روپے جرمانہ اور زیادہ سے زیادہ نوکری سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے. اچھا، موسیقار، گلوکار اور سماجی کارکن شہزاد رائے نے جسمانی سزاؤں کے قانون کے نفاذ کو بچوں کے لیے ایک تحفہ قرار دیا ہے. اب اس میں تھوڑا سا چکر یہ ہے کہ قوانین ہمارے پاس بہت ہیں، لیکن ایک معاشرتی، آپ کو پتہ ہے کہ بچپن میں یہ ہم سنا کرتے تھے کہ جی ہڈی ہماری چمڑی آپ کی، بچوں کے ساتھ جو کچھ کریں یہ پیرنٹس کہا کرتے تھے کہ آپ جو ہے وہ ان کو ڈسپلن کرنے کے لیے کس حد تک جائیں. اور ہمیں بڑے اسکول میں بڑی کٹ پڑتی رہی ہے. اور ایک چیز یہ ہے کہ اب تو جو شہر میں اسکولز ہیں، چلے وہاں تو ہم دیکھتے ہیں اس طرح کا رویہ نہیں اپنایا جاتا، لیکن ہم گاؤں دیہات جائیں تو وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی یہ ابھی تک کلچر ہے. اور بالخصوص ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں سے، لڑکوں سے مار پیٹ کا سلسلہ، اور اکثر و بیشتر اشفاق ہم نے ہی واقعات رپورٹ کیے، اتنا مارا ہے بچوں کو. یہ دیکھیں کچھ بچے بے ہوش ہو جاتے ہیں، کچھ جو ہے وہ ڈر جاتے ہیں، پھر خوف کے مارے اسکول نہیں جاتے. بڑی چھوٹے چھوٹے بچے بعض اوقات ہمارے اسکولز میں یہ اس سے ہٹ کے ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ یہ انسان کی اپنی نیچر پہ ہوتا ہے. کوئی انسان نرم مزاج ہوتا ہے، وہ اسی حساب سے اس سزا کا استعمال کرے گا. کوئی سخت مزاج ہوگا، جسٹیفیکیشن نہیں ہے، لیکن دس از واٹ وی ہیو سین ان آور چائلڈہڈ. نا اسکولز میں کیا ہوتا رہا ہے، یہ طریقہ کار اسی طرز کا تھا. لیکن بہرحال ہمارے ساتھ موجود ہیں رکن قومی اسمبلی اور پارلیمانی سیکرٹری برائے قانون و انصاف مہناز اکبر عزیز صاحبہ. بہت شکریہ جی، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اینڈ اے ویری گڈ مارننگ ٹو یو. اچھا، یہ قانون جو ہے وہ مار پیٹ کی روک تھام کا، یہ مار پیٹ کا نہیں بلکہ مار پیٹ کی روک تھام کا قانون پاس کر لیا گیا ہے. اس قانون کی سب سے پہلے تو ہمیں ڈیٹیلز دیجیے گا کہ یہ کیا کیا اس میں ڈیٹیلز ہیں، کیا کیا اس میں ہوگا، اور اس کو پاس کرانے میں کیا کوئی مشکل ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، صبح بخیر. اور یہ میں بڑی مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یہ قانون پاس ہو گیا. میں نے یہ قانون سبمٹ کرایا تھا، نیشنل اسمبلی میں لے کیا تھا 2018 میں، جس وقت میں پارلیمنٹ میں آئی. اس سے پہلے میں تقریباً 20 سے 25 سال تعلیم کے شعبے میں کام کرتی رہی، اور خاص طور پہ ان بچوں کے لیے جن کو تعلیم میسر نہیں تھی، تو ان کو اسکولوں تک لے جانا، اور پورے پاکستان میں. اور مجھے یہ کم نظر آتی تھی کہ ہم بچوں کو بڑی مشکلوں سے اسکول تو لے آتے تھے، مگر وہاں پر ایک تھپڑ پڑتا تھا جو اساتذہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کا حق ہے، اور یہ بچوں کو سیدھا کرنے کے لیے، بچوں کو پڑھانے کے لیے. اور وہ تھپڑ یا وہ مار جو تھی وہ بس کافی ہوتی تھی کہ وہ بچہ بھاگ جاتا تھا. اتنی مشکلوں سے ہم اس کو لے کے آتے تھے. تو میں نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ جب بھی مجھے موقع ملے گا تو پروہیبیشن آف کارپورل پنشمنٹ کا بل میں ضرور پاس کرواؤں گی. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پارلیمنٹ میں موقع دیا. اس بل کو پاس ہونے میں 3.5 سال لگے. عموماً 2 سے 3 سال ہر قانون کو پاس ہونے میں لگتے ہیں. بہت اسکروٹنی ہوتی ہے نیشنل اسمبلی میں، اور آپ کا اپوزیشن، آپ کی گورنمنٹ، آپ کے اسپیکر صاحب، آپ کا لیجسلیٹو برانچ، آپ کی لا اینڈ جسٹس منسٹری، یہ سب اس میں انوالو ہوتے ہیں. دوسرا انٹرسٹ کا بھی معاملہ ہوتا ہے ویسے بعض اوقات.
کے بعد جی سیاسی جی جماعتیں بالکل، مطلب یہ ہے کہ لوگ مگر یہ ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میرے کولیگز جو کہ باقی ممبران تھے انہوں نے میرے بہت حوصلہ افزائی کی اور بہت ساتھ دیا، اور یہ کمیٹی میں گیا، ایجوکیشن کمیٹی میں گیا. بل جو ہے قانون جس نے پاس ہونا ہوتا ہے وہ بہت جگہ پہ جاتا ہے اپروول کے لیے، مطلب اس کو پاس کرانا آسان نہیں ہوتا. پھر یہ سینٹ میں گیا، وہاں لیپس ہو گیا، پھر جوائنٹ سیشن میں آیا، پھر 2021 کے نومبر میں یہ پاس ہو گیا. جب یہ پاس ہو گیا تو یہ ایک جگہ پہ رکھا گیا. جب میں لا اینڈ جسٹس کی پارلیمنٹری سیکریٹری بنی تو سب سے پہلے کام میں نے یہ کیا کہ ان کولیبوریشن ود ایجوکیشن منسٹری اس کے رولز بنوائے. اور ابھی پچھلے ہفتے 25 تاریخ کو ہم نے یہ رولز لانچ کر دیے، یعنی کہ ان کا نفاذ. دیکھیے اس میں یہ ہے کہ ہر ادارے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو لا ہے، یہ جو قانون ہے، یہ اسکولوں کے لیے ہے، نان فارمل، انفارمل، پرائیویٹ مدارس، اس کے بعد جووینائل جسٹس یعنی جیلز، کیئر جیسے سویٹ ہومز ہے یا آرفنیجز ہیں، اور ورک پلیس یعنی کہ کام کرنے کا، مطلب یہ گھروں پہ لاگو نہیں ہوتا ہے، یہ ان سب جگہوں پہ لاگو ہوتا ہے. تو اس کے بعد یہ ہم کہ یہ بچے کو دیکھیے اس میں ہاں میں بتاتی ہوں آپ کو. اب اس میں یہ ہے کہ اس کا طریقہ کار ہم نے یہ بنایا کہ ایجوکیشن منسٹری از دا سینٹر پوائنٹ، اور کیونکہ زیادہ تر آپ کے جو مدارس ہیں، آپ کے جو ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ایجوکیشن میں آتے ہیں، تو وی ڈونٹ وانٹ اے مکسنگ اپ، وی جسٹ وانٹ ون منسٹری ٹو بی رسپانسبل. ایجوکیشن منسٹری رسپانسبل ہے اور کمیٹیز بنیں گے، ہر انسٹیٹیوشن میں ایک کمیٹی بنی ہوگی جو رپورٹ کرے گی جو اس طرح کی چیز ہوگی. اس میں جب یہ بل پاس ہوا تو مجھے لوگوں نے بڑا تنقید کا نشانہ بنایا، انہوں نے کہا آپ نے سزا سخت نہیں رکھی. دیکھیں بہت سے ہمارے پاکستان میں ایسے قانون ہوتے ہیں جن میں بہت سخت سزائیں ہوتی ہیں اور اس کا نفاذ ہی کبھی نہیں ہوتا. تو بات اصل میں یہ ہے کہ ایک استاد کو شرمندہ ہونا چاہیے، اس کو پتا ہونا چاہیے کہ قانون ہے. ہم نے استاد کو اٹھا کے ایک ٹرائل میں نہیں ڈالنا، ہم نے اس کو کورٹ میں نہیں لے کے جانا، ہم نے اس کو یہ احساس دلانا کہ یہ غلط کام ہے اور آپ نے کرنا نہیں، اور اس کا ایک قانون ہے. اور اس میں دیکھیے استاد کی کتنی بےزتی ہے اصل کہ تو اگر عمل وہ درآمد پکڑا ہونا جائے ہے. کہ وہ بالکل. انمنا صاحب ذرا سا مجھے یہ بتا دیں کارپوریل پنشمنٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایک تھپڑ لگا دینا یا ایسی مار مارنا کہ اس کا نشان رہ جائے، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کیسے ہوگی؟ دیکھیں میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں کہ ہم نے اس کی بل میں کیا آئیڈینٹیفیکیشن رکھی ہوئی ہے. اس میں یہ ہے کہ دیکھیے اس میں جو تھپڑ، مار، کسی قسم کی بھی مار، جھٹکے مارنا، بال نوچنا، دانت کاٹنا، یہ سب چیزیں کارپورل پنشمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جسمانی تشدد. اچھا اب میں یہاں سے آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں، یہ میرے پاس کتاب موجود ہے جس میں یہ کارپورل پنشمنٹ کا لا ہے اور اس کے جو قوانین ہیں. اور میں آپ کو یہاں ایک بات بتانی چلوں، اپنے ناظرین کو، آپ کے ناظرین کو یہ بات بتاتی چلوں، بلز بن جاتے ہیں، قانون بن جاتے ہیں، مگر وہ کبھی نافذ نہیں ہوتے، 10 سال پڑے رہتے ہیں، ان کے رولز نہیں بنتے. ہم نے 6 مہینے کے اندر اس کے رولز بنائے. اچھا اب آتے ہیں کہ کارپورل پنشمنٹ ہے کیا. بچے ذرا غور سے سنیں، اور خاص طور پہ اسلام آباد کے بچے. Any punishment in which physical force is used and intended to cause some degree of pain or discomfort. مطلب discomfort، چٹکی کاٹنا. However light it may be, which may involve hitting, smacking, slapping, spanking a child with the hand or with an implement, a whip, stick, belt, shoe, wooden spoon, etc. Including kicking, shaking or throwing a child, scratching, pinching, biting, pulling hair or boxing ears. Scalding یعنی جلانا، اور forced ingestion for example یعنی منہ میں مرچیں ڈالنا. Washing a child's mouth out with sore or forcing him to swallow hot spices, اور کہ صابن سے منہ دھلانے کی کوشش، منہ کے اندر صابن ڈالنے کی کوشش. Including mental abuse is very اور any other kind of punishment. تو یہ جی اس کے بڑے، اور یہ کتابچے سارے جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں اور جو بھی ادارے اس میں لکھے گئے ہیں، جس میں مدارس شامل ہیں، جس میں کیئر گیونگ ہے، جس میں SOS شامل ہے، جس میں سویٹ ہوم شامل ہے. اب ذرا ایک چیز بتائیے گا مہناز صاحبہ، یہ بہت اچھا قانون ہے. اب اس کے اندر اس کی امپلیمنٹیشن پہ آ جاتے ہیں. دیکھیں آپ، اٹ وڈ بی اے اسٹوڈنٹس ورڈ اگینسٹ دا ٹیچر. ٹھیک ہے، ایک کلاس میں اگر فرض کریں کہ اسے فزیکل نہیں، اسے مینٹل ابیوز کیا گیا ہے، اس کو برا بھلا کہا گیا یا کیا.
تو اس میں اسٹوڈنٹ وہ واقعہ رپورٹ کرے گا. ظاہر ٹیچر نے تو رپورٹ نہیں کرنا, اس کے لیے تو ایک معمول کی چیز ہے. اب وہ واقعہ رپورٹ کرتا ہے تو کیا اس کے اندر کوئی گواہ چاہیے ہوں گے جو اس کی بات کو سیکنڈ کریں کہ ہاں جی اس بچے کے ساتھ ایگزیکٹلی یہی ہوا ہے جو وہ رپورٹ کر رہا ہے. اور اس کے بعد پھر ان بچے اگر وہ گواہ ہوتے ہیں یا کوئی بھی ہوتا ہے تو ان کے گواہوں کی بیانات کی روشنی میں ہوگا, یا پھر بچے نے کہہ دیا تو ہو گیا. اب عموماً دوسرے بچے ڈر جاتے ہیں, وہ نہیں بولتے. ظاہر ہے. دیکھیے اس میں گواہ ہوں گے, کمیٹی بنے گی, اور اس میں ہم نے ایک اور چیز ڈال دی ہے, ہاٹ لائن ٹو دا ایجوکیشن منسٹری. یعنی کہ وہ ہاٹ لائن سیکریٹریٹ ہے اور وہاں پر کوئی بھی فون کر سکتا ہے. اس میں اگر ایک بیوروکریسی ہے کہ جی کسی کو چپ کرا دیا, کسی کو خاموش کرا دیا, کسی کو ہٹا دیا, کسی کو کچھ کر دیا, ایسے نہیں ہوگا. اور اگر وہاں پر بچے کو لگے, دیکھیں بچے کی ڈیفینیشن ہے فرام 0 to 18 ایئرس, اور اگر بچے کو لگے کہ اس کی سنوائی نہیں ہو رہی تو وہ ڈائریکٹلی اپنے ہاٹ لائن پہ ایجوکیشن منسٹری میں فون کرے گا. اور وہ یہ دیکھیے اس میں ہمیں اس کی بہت جانچ پڑتال کرنی ہوگی, بہت جانچ پڑتال کرنی ہوگی, کیونکہ میں یہ بات اچھی طرح سے سمجھتی ہوں اور یہ میں اپنے بچوں کو اس پروگرام کے سلسلے سے سمجھانا چاہتی ہوں کہ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو وہ ڈس رسپیکٹ کرتا ہے ٹیچر کی, وہ ڈس رسپیکٹ کرتا ہے, اور یہ بھی ٹالریٹ نہیں ہوگا. 10 years and before that also ماں باپ اکساتے ہیں کہ وہ تمہاری ٹیچر کی حیثیت ہی کیا ہے, وہ غریب, اس کی کیا حیثیت ہے, چلو ہم چلتے ہیں بڑی گاڑی میں بیٹھ کے. اب تو قانون آ گیا, آپ کو نوکری سے نکلوا دیں گے. یہ بھی تو ایک وہ I think کیمرہ انسٹال کر دیں تو it would be better. I think کیمرہ انسٹالیشن is better. اگر کلاس روم میں بھی کیمراز لگا دیں, جو اچھے, ہاں وہ تو جو اچھے جو افورڈ کر سکتے ہیں, لیکن باقی اداروں میں بھی میرا یہ خیال ہے, میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, کیونکہ میں ایجوکیشن سیکٹر سے میں کافی عرصے سے تقریباً 30 سال سے کام کر رہی ہوں, بیفور آئی واز الیکٹڈ انٹو دا پارلیمنٹ. تو اس میں میرا خیال ہے کہ یہ قانون آنا ہی کافی ہے ٹیچرز کے پیچھے ہٹ جانے کے لیے. اور پھر یہ ہے کہ جو بچے, یہ دیکھیں یہ ایک ہم نے کام کرنا ہے جو ہمارا اس وقت معاشرہ ہے, جو ہمارا ایک ماحول بنا ہوا ہے وہ بہت وائلنٹ ہے. بالکل. وہ آپ اسکول سے باہر نکل آئیں, گالیوں سے لے کے, ڈنڈوں سے لے کے, جلاؤ گھراؤ سے لے کے, سب کچھ ہم نے اس سب کو آہستہ آہستہ ٹھیک نارملائز کر دیا. لیکن ہم نے یہ بتانا ہے رانگ. آئی ہوپ کہ اس کے بعد ٹیچرز جو ہیں وہ محتاط رہیں, لیکن یہ نہ ہو کہ وہ کہیں کہ جی ہمیں کیا لگی, ہمیں محنت کرنے کی, ایفرٹ کرنے کی, ڈسپلن کرنے کی ذرا بھی کوشش کریں کہ کچھ ایشو ہو جائے. اچھا ایک چیز پہ وڈ لائک کہ آپ کام کریں, کیونکہ اس کے اوپر بچوں کے لیے ان کی ہیلتھ کے اوپر, ان کے جسم کے اوپر بڑے اثرات ہوتے ہیں. ہم پہلے بھی اس پہ بات کر چکے ہیں. وہ ایشو ہے اسکول بیگز والا, کہ وہ تقریباً 13 کلو کے اسکول کے بیگز ہوتے ہیں. حالانکہ اس کا ایک فارمولہ ایک اس کے لیے متعین ہے کہ کم سے کم ویٹ ہونا چاہیے. اس سے ریڑھ کی ہڈی بچوں کی ٹیڑھی ہو جاتی ہے, زندگی بھر کے لیے وہ معذور ہو سکتے ہیں. جسٹ امیجن کہ کیا ہوتا ہے. تو کائنڈلی اس پہ بھی کچھ کام اس پہ بھی, اور ایک سیشن ہونا چاہیے ٹیچرز کا بھی, اسٹوڈنٹس کا بھی, جس میں وہ ایک دوسرے سے ہاؤ ٹو انٹریکٹ, ہاؤ ٹو گیو ریسپیکٹ ٹو ایچ ادر, یہ ہونا چاہیے تاکہ اس سے معاشرے میں بہتری آ سکے. تھینک یو سو مچ مہناز اکبر صاحبہ, اور آپ کی ایفرٹ جی کنڈیمیبل ہے, بہت ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, بہت زبردست ہے یہ. تھینک یو سو مچ.